السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی. دوسری سماعت تھی یہ قاضی فائصہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد, اور کیس کی سماعت جو ہے مزید پیر تک, منڈے تک جو ہے تو وہ ملتوی ہو گئی. اور اس میں ابھی وکلا نے دلائل دینے ہیں, پی ایم ایل این کے, پی ایم ایل کیو کے, ایم کیو ایم کے وکیلوں نے دلائل دینے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دینے ہیں. آج کی سماعت میں بنیادی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی یعنی کہ مجاز اتھارٹی کون ہے اس قانون کو بنانے کی. اگر تو پارلیمنٹ مجاز ہے تو پھر اگلا سوال ہے کہ کون سی ایکٹ کی شکیں ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہے. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ثوابدیدی اختیارات کو ریگولیٹ تو ہونا چاہیے, لیکن کیسے ہوں اس بات پہ ججز کا اختلاف ہے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی حسنات ملک. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ حسنات یہ بتائیں کہ ججز کی کن کن ایشوز پہ آج کنفلکٹ, مطلب ایک دوسرے سے انہوں نے اختلاف کیا. دیکھیں سبھی, آج جو ساری اس پروسیڈنگ اس میں جو جج ہے اس کی پہلے دن پوزیشن ویو تھا اس حوالے سے, لیجسلیشن کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کے حوالے سے, رائٹ آف اپیل کے حوالے سے, وہی چیز آج دوبارہ انہوں نے اپنی وہ جو سٹانس ہے وہ ریٹریٹ کیا. اور آج یہ بھی جو ہے وہ جیسے منیب اختر اور جیسے اعجاز, ان کی باتوں سے یہ بڑا واضح ہوا کہ رائٹ آف اپیل فل کورٹ بھی نہیں دے سکتا, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک چیز ہے رائٹ آف اپیل پہ. کچھ ججز ہیں جسے جو فیصل میں ملا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایکسیس ٹو جسٹس کی طرف قدم ہے, اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اپیل کا حق دیا ہے, اس میں کیا ہاں ہے. تو وہ کچھ لیکن یہ معاملہ ان کا بڑا واضح ہے, کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف اپیل جو ہے یہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے. یہ جو انٹری 55 ہے اس میں جوڈیشن کو آپ انہانس کر سکتے ہیں. یہ جو اپیل پرووائڈ کی گئی ہے یہ انہانسمنٹ نہیں ہے, یہ نئی جوڈیشن ایجاد بنائی گئی ہے. وہ کہ ججز جیسے اطہر من اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ 184 آلریڈی ایک جوڈیشن اویلیبل ہے. تو یہ اختلاف ہے, لیکن اچھی بات ہے. یہ ایک جورسپروڈنس ہر نظریاتی اختلاف ہے, اور یہ ہونے چاہیے ججز میں, جس طرح صحافیوں میں ہوتے ہیں اس طرح. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جو چیز آ رہی ہے وہ جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کچھ ججز جو ہیں وہ رائٹ آف اپیل پہ کیوں زیادہ ٹچی ہیں. اس سے ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ وہ ججز ہیں جو پوسٹ پاناما 184 کے کیسز میں بیٹھے رہے, اور یہ کیسز میں رائٹ آف اپیل جب ہوگی تو یہ سارے کیس کھلیں گے اور اوور ٹرن بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جج خود تو بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ آج جیسے اعجاز بھی کہہ رہے تھے کہ فیلٹی کسی چیز پہ ہونی چاہیے. تو چیف جسٹس قاضی فائصہ نے کہا کہ پینلٹی تب ہوتی ہے جب میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں جیسے اعجاز سے کہ جو معاملات نیچے سے آئے ہیں ان کو تو کسی نہ کسی اب یہاں جو ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ایک میٹر ٹیک اپ ہو رہا ہے. اگر سپریم کورٹ میں رائٹ آف اپیل جو ہے نہیں ملتا تو اس کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ایکسیس ٹو تو وہ نہیں ملتا, تو پھر کیا جو ہے اس کی رائٹ آف اپیل ملنی چاہیے. تو آخر میں پھر جیسے اعجاز کا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی چاہیے, کمپیٹنس یہ ہے. تو اصل جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ مسئلہ جو آئے گا وہ رائٹ آف اپیل پہ آئے گا, کیونکہ رائٹ آف اپیل پہ یہ ججز جو ہیں یہ جیسے اعجاز اور جیسے منیب اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اپنے رولز کو بھی امینڈ کر کے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میجارٹی جیسے قاضی فائصہ کے ساتھ ہے, اگر رائٹ آف اپیل پہ وہ میجارٹی جوڈیشل فل کورٹ کی میٹنگ بلاتے ہیں اور وہ رائٹ آف اپیل دے دیتے ہیں, پھر وہ سارے ججمنٹ اوور ٹرن ہو جانے. تو یہ ایک ہے چیز جو ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے, مے بی ان ججز کے ذہن میں نہ ہو, لیکن لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیوں رائٹ آف اپیل پہ زیادہ مسئلہ آ رہا ہے, حالانکہ یہ ایسی کیا بات ہے اس میں 184 کے کیسز میں. میرے بھی یہ بھی ہو کہ جی آگے سے اطلاق ہو, ماضی کے کیسز میں نہ ہو, پھر کوئی معاملات ہو جائیں. تو دیکھیں کلوز ہے صورتحال, جو ہے وہ تقسیم رائے ہے, اور اس میں آپ حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میجارٹی کس کے ساتھ ہے. تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ملک کی, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کرنے کی بجائے انہوں نے سپریم کورٹ آنے کا فیصلہ کیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اس پہ بات کی.
دیکھیں پی ٹی آئی کا تو یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ اپریل سے لے کے اب تک انہوں نے 1 درجن سے زائد کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی. وہ تو بینیفیشری ہیں اس جورسڈکشن اور اس جورسپروڈنس کے جو پاناما کے بعد ہوئی. اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاناما کے اپیل ہو اور وہ چیزیں کھلیں. اب یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو ایک ججز سپریم کورٹ کے ہیں کچھ ایک ہم خیال ایک سائڈ کے, اور پی ٹی آئی وہ ماضی میں 2017 سے مختلف چیزوں کا حصہ رہے ہیں. جو پالیٹکس شیپ دی سپریم کورٹ نے اس کے بینیفیشری پی ٹی آئی رہی ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ جب مزے لے لیے تو اب وہ پورا کیونکہ اس وقت بندیال صاحب تھے ان سے پٹیشن کروائی گئی, زہر بھنڈاری صاحب یا جو بھی. تو اب یہ ہے کہ حالانکہ میری یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی تھا کچھ لوگ جو ہیں سلمان اکرم راجہ اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں وڈرا کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ پاناما کے بعد دیکھیں تو بینیفیشری کون رہا ہے 194 طریقے سے. تو رائٹ آف اپیل ملے گی تو وہ کیسز اوور ٹرن ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں واضح طور پہ جو جورسپروڈنس جو ثاقب نثار جو عمر عطا بندیال اور گلزار احمد کے تنور میں جو کچھ ہوتا رہا, ایون آصف سعید کھوسہ کی جو ارشد ملک والا کیس, یہ سارے کیس ریورس ہو سکتے ہیں اگر رائٹ آف اپیل مل گئی. تو یہ خدشہ بڑا سیریس ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا جو میں اس سے رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر معاملہ کوئی جو ہے وہ پرنسپلی, ہم نے دیکھا ہے کتنا انہوں نے پرنسپلی چیزوں کو دیکھا ہے. اور یہی پی ٹی آئی اب جو کہتی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ دکھا رہا ہے اپیل کے لیے اور فل کوٹ کر لے, وجہ یہی ہے کہ بس وہ ججز جنہوں نے اس وقت اسٹے 13 اپریل کو دیا یا جو پچھلا, تو وہ ایک دونوں کی نظریات اور وہ چیزیں ہیں جس میں. لیکن ایک بات دوسری سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اوور ٹرن ہوتی ہے پاناما جورسپروڈنس جس کی بینیفیشری نون لیگ اور پی ڈی ایم ہوتی ہے, پی ڈی ایم قانون لائی ہے, تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے. آج جیسے مظاہر کا سوال تھا کہ جی یہ بھی تو دیکھیں کہ کن سرکمسٹانسز میں یہ قانون لایا گیا. تو اب دیکھنا ہوگا, بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پی ٹی آئی نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ جی ہم اس قانون کو نہیں مانتے. وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فل کورٹ میں کریں اور رائٹ آف اپیل دینے کے لیے کوشش کریں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی پریشر میں آنے والے لگتے تو نہیں ہے کہ کل کو اگر نون لیگ بینیفیشری ہو جاتی ہے اس کیس میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حساب کے بڑے مضبوط ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے سپریم کورٹ کو خود یہ قوانین جو ہے تو اپنے خود کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں کرنا چاہیے, کسی نے روکا تو نہیں تھا سپریم کورٹ کو. 4 سال جب آپ نے فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں بتائی, اب کہتے ہیں جی آپ کر دیں قاضی فائزہ کر. دیکھیں یہ نہیں ہے مسئلہ, ٹھیک ہے, ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹرانسپیرنسی سپریم کورٹ نے لائی. دوسرا پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کا, لیجسلیٹو کمپیٹنس کہ آرٹیکل 191 میں موجود ہے کہ جو آپ کے قانون رولز ہوں گے وہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوں. اب لا کو آپ مانتے نہیں, آپ کہتے ہیں جی نہیں لا وہ, اور ہمارے جو رولز ہیں وہ ہائی پرڈسٹنس میں ہیں. یہ بھی ویسے آج جیسا من اللہ کا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا ایک ملک بتا دیں جہاں رولز ہائی پرڈسٹنس پہ ہوں ایک عام آرڈنری لیجسلیشن کے. تو ہر طرف سے بات ہوتی ہے. دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ کل کچھ اور یہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو الاؤ کر دیا پی ٹی آئی کو, نہیں پارلیمنٹ کو, کہ جی وہ سمپل لیجسلیشن سے ہمیں ریگولیٹ, تو کل کوئی اور کچھ چیزیں آ جائیں گی. اس پہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر آپ پٹیشن لے آئیں گے, ہم دیکھیں گے کہ اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسی طرح جو جسٹس اعجاز سے ان کا یہی تھا کہ لیجسلیٹو کمپیٹنس کی بات ان کی تھی کہ جی کیا جو یہ جو تبدیلیاں لائیں گی یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ درکار ہے یا سمپل لیجسلیشن درکار ہے. اس پہ بات ہوئی. اب انٹری 55 پہ بات ہوئی ہے کہ انہانسمنٹ یہ کیا یہ جو قانون بنا ہے یہ جوڈیشن کو انہانس کیا گیا ہے یا کٹیل کیا گیا ہے, اس پہ بھی بات ہوئی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے. آج کا دن میرا خیال ہے کہ جو وہ ججز جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ہمیں اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, رائٹ آف اپیل دینے چاہیے, بظاہر ایسا لگا ہے کہ ان کی آج جو وہ ایک ٹیکنالوجی کا رہ رہا ہے آج کی ہیئرنگ. صحیح. ویسے کل کو پھر کوئی قانون آ جاتا ہے اور اسی حوالے سے تو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ دیکھیں وہ تو ایک چیز ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون آ جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فریڈم آف جو ہے اسپیچ کو یا فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کیا. اگر وہ کرٹیل کرتا ہے تو پھر ہمیں آواز اٹھائے. اسی طرح اگر کوئی قانون ایسا آتا ہے جس نے ڈائریکٹلی انڈیپینڈنس کو افیکٹ کرتا ہے اور ورکنگ کو, اب اس قانون میں کون سا مسئلہ آیا ہے, اس کو تو یہ اسپیکولیٹو مسئلہ ہے کہ اس کو جی آپ کل یہ ہو جائے گا, کل جب ہوگا تو آپ رائٹ ڈاؤن کر دیجیے گا, آپ کے پاس ہے. ایون آج
یہ بات بھی ہوئی کہ راولپنڈی بار کی جو ججمنٹ ہے 2015 کی، اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس پہ اڑایا جا سکتا ہے اس ٹیکس کو. تو یہ بات ہی فضول ہے کہ کل وہ کر دیں گے، آج یہ کر دیں گے. اس کا یہ ہے کہ کل کس نے کوئی روکا ہے سپریم کورٹ کو؟ کچھ نہیں روکا. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم ریگولیٹ نہیں ہونا، یا تو آپ کرتے، اب آپ کہتے ہیں جی اب ہم کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کی بات آتی ہے. آرٹیکل 191 کو کیسے آپ کہیں گے اس میں سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن لا کو کدھر لے کے جائے گا؟ صحیح، بہت شکریہ اسرات ملک. ناظرین، اسرات ملک کے مطابق جو ججز پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی آج ان کی ایک طرح سے فتح تھی. پیر کے روز اسی کیس کی دوبارہ سماعت ہے، اور اگلی سماعت پر کاف لیگ، نون لیگ، ایم کیو ایم، اٹارنی جنرل، ان کے جو وکلاء ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے، یہ بھی دلائل دیں گے، اور امکان ہے کہ پیر ہی کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. وقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.